بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، دنیا کا ہر شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا بوڑھا آدمی ہو یا نوجوان ہو، ہر ایک کو ایک چیز کی تلاش ہے، ہر کوئی وہ تلاش کرتا ہے، ہم سب تلاش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ سکون کہاں ملے گا، اطمینان کہاں ملے گا، عافیت اور اطمینان والی زندگی جہاں کسی قسم کی ٹربل، کسی قسم کا کوئی پریشانی کا معاملہ نہ ہو، ایسی زندگی ہر کوئی تلاش کرتا ہے. لیکن تلاش کرنے کا ہر ایک کا محور الگ الگ ہے. کوئی پیسوں میں اسے تلاش کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے. کوئی کاروبار میں اس کو تلاش کرتا ہے، کوئی مکان کے بڑے ہونے میں اس کو تلاش کرتا ہے، اور کوئی بڑی دکان میں اس کو تلاش کرتا ہے، کوئی اچھی اور خوبصورت بیویوں میں تلاش کرتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے جہاں وہ سکون کو تلاش کرتا ہے. آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ سکون کہاں ملے گا. تو قرآن کریم نے کتنا جاندار جواب دیا، کتنی بہترین بات بتلائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. قرآن کریم عربی زبان کی کتاب ہے. اگر کوئی عربیت سے واقف ہو تو قرآن کتنا چیلنج کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. عربی سمجھنے والے ہمارے طلباء اور علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہاں کسی بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہاں لام اور نون ثقیلہ بہت تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا، جو آدمی نیک کام کرے، جو مرد نیک کام کرے یا جو عورت نیک کام کرے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، یہ نیک کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. قرآن کہتا ہے ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، مرد ہو عورت ہو مومن ہو، نیک کام کرے. قرآن کہتا ہے ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں. بہترین زندگی کیا ہوتی ہے؟ یہی سکون والی زندگی، عافیت والی زندگی. پتہ چلا نیک کام کرنے میں عافیت، نیک عمل، اپنے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ کام کرنے میں عافیت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں. اور دوسری طرف اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ بے چینی کہاں ہوتی ہے، سکون رخصت کہاں ہو جاتا ہے، کیسے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کیسے آدمی کی زندگی عجیب و غریب حالات میں دوچار ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جو میری نصیحت سے دور ہو جائے، جو میری باتوں سے دور ہو جائے، جو میری باتوں پر عمل نہ کرے،
فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی دشواریوں میں پڑ جائے گی. اور صرف دنیا میں اس کی زندگی دشوار ہو جائے ایسا نہیں. وَسَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں ہم اس کو نابینا ہونے کی حالت میں اٹھائیں گے. تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی. کب؟ جب کہ ہم اللہ کی بات کو ماننا چھوڑ دیں، اعمال صالحہ کو چھوڑ دیں اور نیک کام کو کرنا چھوڑ دیں. جب آدمی نیک کام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ دوسرے راستے میں پڑتا ہے، اور وہ راستہ گناہ کا راستہ. اور جہاں گناہ آ گیا وہاں سکون غارت ہو جاتا ہے، وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے. گناہ اور سکون کبھی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے دو باتیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. نمبر ایک، گناہوں کا چھوڑنا. نمبر دو، اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو جمانا. جو آدمی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اعمال صالحہ پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، قرآن کا چیلنج ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ہاں، ہم اور آپ ایک سوال ضرور کر سکتے ہیں، دماغ میں یہ سوال ضرور آ سکتا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اللہ والوں کو بہت تکلیف میں دیکھا ہے، بڑے پریشان حال دیکھا ہے. اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے، اللہ والے بظاہر ظاہری طور پر کبھی بے چین نظر آ سکتے ہیں، کبھی تکلیف میں نظر آ سکتے ہیں، کبھی بیمار نظر آ سکتے ہیں، لیکن اصل سکون جو دل کا سکون ہوتا ہے اللہ انہیں نصیب فرماتے ہیں. وہ ظاہر میں ضرور بے چین رہ سکتے ہیں، ان کا دل کبھی بے چین نہیں رہ سکتا. دل ہمیشہ پرسکون رہے گا. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے کبھی جب پریشان ہوتے ہیں تو اس پریشانی میں اللہ اپنے نیک بندوں کو آخرت کے درجات بلند کرنے کے لیے کبھی دنیا میں کچھ تکلیف دے دیتے ہیں، لیکن وہ بے چین نہیں رہتے، دل بڑا سکون میں رہتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں پر جو چل پڑے گا اللہ قلبی سکون سے اس کو مالا مال فرمائیں گے. کتنے گناہ چھوڑنا ہے؟ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. علامہ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، ظاہری گناہ کا مطلب یہ ہے جو کھلا گناہ کیا جاتا ہے اسے بھی چھوڑ دو، اور جو کمروں میں بند ہو کر تنہائی میں گناہ کیے جاتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مطلب جو باہر کے اعضاء سے گناہ کیے جاتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو. اور باطنی گناہ کا مطلب ہے جو دل کے اندر رہ کر گناہ کیے جاتے ہیں، کسی سے بغض رکھا جاتا ہے، کسی کا حسد دل میں جمایا جاتا ہے، یہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں. ظاہری اعضاء سے ہونے والے گناہ بھی چھوڑ دو، دل سے ہونے والے گناہ بھی چھوڑ دو، تو پھر سکون ملے گا. اچھا، گناہ کو چھوڑا کیسے جائے؟ کس طرح گناہ کو چھوڑا جائے؟ اپنے خیالات کو خوشگوار بنایا جائے، اچھے خیالات دل میں لائے جائیں. اللہ میرا کریم رب ہے اور اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے سانس لینے کی طاقت ہم سے چھین نہیں لی. اس نے ہمیں کبھی پیاسا نہیں رکھا، اس نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں رکھا، اس نے ہمیں کبھی بغیر لباس کے نہیں رکھا. اس اللہ نے جس کی نعمتیں بارش کے قطرات سے زیادہ ہے، ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں؟ یہ خیالات اگر ہیں تو انشاءاللہ گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تابعین میں ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ رحمہ اللہ. عبید ابن عمیر بہت بڑے فقیہ اور مکہ مکرمہ میں وہ قضاء کا کام کرتے تھے، فیصلے کا کام، جج تھے مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں جب وہ زندہ تھے اور قضاء کا کام کرتے تھے، قاضی تھے، ایک بڑی خوبصورت عورت نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ دیکھیے میرا چہرہ کتنا روشن ہے اور میں کتنی خوبصورت ہوں. آپ کیا انداز لگا سکتے ہیں؟ یہ عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی، آپ کیا انداز لگا سکتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ اگر میں کسی جوان کے پاس لے کر چلی جاؤں تو میں اچھے سے اچھے جوان کو میں گمراہ کر سکتی ہوں.
کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جوان ہے؟ شوہر کے سامنے وہ عورت کہہ رہی ہے، کیا آپ کے سامنے کوئی ایسا جوان ہے جس کے سامنے میں اپنا حسن کھول کر رکھ دوں، اپنا چہرہ کھول کر رکھ دوں، اور وہ مجھے دیکھ لے اور مجھے دیکھنے کے بعد بھی وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو؟ تو شوہر نے کہا حرم میں ایک شخص رہتے ہیں عبید ابن عمیر، جا تو جتنا ورغلا سکتی ہے ورغلا لے، وہ اللہ کا بندہ تیری وجہ سے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو عورت نے کہا اچھا تم میرے شوہر ہو، اجازت دیتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، اپنا چہرہ کھولوں اور میں انہیں گناہ کی طرف آمادہ کروں؟ تم یہ چیلنج کرتے ہو کہ وہ مجھے دیکھنے کے بعد، میرے جمال کو دیکھنے کے بعد، میری خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد، میرے حسن کو دیکھنے کے بعد وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ کہا ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں، جاؤ تمہیں آزمانا ہو تو آزما لو۔ چونکہ مکہ میں قاضی تھے عبید ابن عمیر، یہ عورت گئی حرم میں گئی، اور حرم میں جا کر عبید ابن عمیر سے کہنے لگی کہ ذرا سائڈ پر آئیے، آپ کا کام ہے، اور اسی حرم کے ایک کنارے پر عبید ابن عمیر کو لے گئی اور اپنا چہرہ کھول دیا۔ جب چہرہ بے نقاب ہوا، عبید ابن عمیر نے اس عورت سے کہا اللہ کی بندی، حرم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیا تماشا کر رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے عورت کو مستور رہنا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے عورت کو پردے میں رہنا ہے، یہ کیا جرم کر رہی ہے؟ اللہ کا گھر سامنے ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے عبید ابن عمیر، میں تم پر فریفتہ ہو چکی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ آپ اگر میری طرف مائل ہو جاؤ تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا، ہم کتنے خوش ہو جائیں گے۔ تو عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے میرے کچھ سوالات کا جواب دے دو، اور پھر ان سوالات کے بعد تو جو کہے گی وہ میں کرنے کے لیے تیار۔ وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا پہلا سوال تجھ سے یہ ہے کہ اللہ کی بندی، اگر اس وقت ملک الموت تیرے سامنے حاضر ہو جائے اور تجھے پتہ چل جائے تیرا آخری وقت آ چکا ہے، تیری جاں کنی کا عالم ہونے والا ہے، تیری روح ابھی نکالی جائے گی، اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ ملک الموت تیرے سرہانے پر کھڑا ہے اور تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تو کیا تو مجھے اپنی ذات میرے سامنے پیش کرے گی، اور کیا تو گناہ کے لیے تیار ہوگی اگر ملک الموت تیرے سامنے آ جائے؟ وہ کہنے لگی نہیں، تب تو میں گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ آخری وقت آ گیا۔ دوسرا سوال حضرت عبید ابن عمیر نے کیا اللہ کی بندی، اگر تجھے قبر میں رکھ دیا جائے اور قبر میں جب منکر نکیر تیرے سامنے حاضر ہو جائے اور تجھے اپنی جگہ پر بٹھا دے اور تجھ سے یہ پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اگر یہ سوال کرنے لگے کیا اس وقت تو اس گناہ کے لیے تیار ہوگی؟ وہ جواب دیتی ہے نہیں بھائی نہیں، اس وقت تو میں گناہ کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اور پھر عبید ابن عمیر نے کہا اگر تجھے قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے، تجھے میزان عمل نظر آ جائے، ترازو نظر آ جائے، اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ تو کیا کرنا چاہتی ہے، کیا میزان کے دیکھنے کے بعد تو اس گناہ کے لیے تیار ہوگی؟ وہ منع کرنے لگی۔ اور پھر آگے سوال کیا پل صراط تیرے سامنے ہو اور جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر سے گزرنے کے لیے کہا جائے تو کیا اس وقت گناہ کے لیے تیار ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو کہا عبید ابن عمیر نے کہ جو اللہ ان مراحل کو تیرے سامنے لانے والے ہیں، جو اللہ ملک الموت کو تیرے سامنے لانے والے ہیں، جو اللہ قبر میں تجھ سے سوال کروانے والے ہیں، جو اللہ میزان تجھے دکھانے والے ہیں، جو اللہ پل صراط پر سے ہم کو فارغ ہونے کے لیے اور پار ہونے کے لیے کہیں گے، وہ اللہ اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ بند کر لیا، توبہ کرتے ہوئے چلی گئی اور اپنے شوہر کے پاس جا کر کہنے لگی یقین ہے کہ آج تک میں اپنے آپ کو انسان سمجھتی تھی، حقیقت میں انسان ہم نہیں ہیں، حقیقت میں انسان عبید ابن عمیر ہے کہ جن کے سامنے اتنی خوبصورت عورت پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیا۔ حقیقت میں وہی انسان، اور پھر وہی عورت رات رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اس نے عبادت کے لیے فارغ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کہا کرتا ہوں جو میرے پاس پڑھتے ہیں کہ آپ
جب گناہ کرنا چاہے کریں، جب موبائل پر گندی چیزیں دیکھنا چاہے دیکھیں، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ اگر یہ موبائل کی اسکرین میرے سامنے ہے اور میں ننگی تصاویر دیکھ رہا ہوں، میں ناجائز کام کر رہا ہوں، میں اگر چلتے پھرتے نامحرم کو دیکھ رہا ہوں، میں اگر چلتے پھرتے نامحرم کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے کرتے میری جان نکل گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر یہ تصور دل میں آ گیا تو انشاءاللہ گناہ کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے گناہوں کی فکر کرنا ہے، کسی اور کے نہیں، کسی اور کے نہیں۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں آج المیہ یہ ہے، تکلیف یہ ہے، کون کیا کر رہا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ فکر ہے، کون کس گناہ میں مبتلا ہے۔ بعض مرتبہ معاشرہ پورا بگڑ گیا ہے، یہ بولنے والے لوگ موجود ہیں، پورا معاشرہ بگڑ گیا، خطرہ لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو آدمی یہ بولے کہ پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی، تو سمجھنا سب سے پہلا تباہ ہونے والا وہ بولنے والا ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو گنہگار سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ نہیں، جو دوسروں کو گنہگار سمجھتا ہے وہ سب سے پہلے خود بڑا گنہگار ہے۔ ہم اپنے گناہوں پر نظر کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے پاپی ہیں۔ ہم اپنے گناہوں، میرا حساب مجھ سے مانگا جائے گا، میرے اعمال، میرے نامہ اعمال کو، میرے اعمال نامے کو اللہ مجھ سے پڑھنے کے لیے کہیں گے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا۔ آج تو پڑھ لے، تو اپنے اعمال خود دیکھ لے، مجھے حساب کتاب کے لیے میزان پر میرے حساب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ دیکھ لے تو کیا لے کر آیا ہے، تیری نیکیوں کے پلڑے میں کیا رکھا ہے، تیرے گناہوں کے پلڑے میں کیا رکھا ہے۔ مجھے اپنا حساب خود دینا ہے، مجھے اپنے گناہ کی خود فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قحط سالی کے زمانے میں کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہا، حضرت آپ دیکھ رہے ہو قحط سالی عام ہو چکی ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں، انسان پریشان حال ہے، بہت تکلیف میں۔ حضرت آپ کوئی دعا کر دیجئے، کوئی دعا کر دیجئے کہ یہ حالت ہماری ختم ہو جائے، یہ تکلیف ہماری دور ہو جائے اور بارش ہمارے اوپر آنے لگے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آنے لگے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کی بارش کا رکنا یہ گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آگے بہت پتے کی بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ بارش کا رکنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سب سے بڑا گنہگار ہے، وہ بستی سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس بستی میں سب سے بڑا گنہگار اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی، جن کے دن روزوں کے ساتھ گزرتے تھے، جن کی راتیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزرتی تھی، وہ یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، مجھے لگتا ہے کہ اس گاؤں میں، اس شہر میں سب سے بڑا گنہگار اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں، مجھے اس بستی سے نکل جانا پڑے گا، میں نکلوں گا تو شاید بارش ہو جائے۔ ذوالنون مصری کیا یہ تواضع کر رہے تھے یا کیا وہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں، یہ جو بول رہے ہیں ذوالنون مصری کہ میں گنہگار ہوں، وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کی نظر دوسروں کے گناہ پر نہیں، اپنی کوتاہیوں پر ہے کہ اللہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں، میں کتنا بڑا پاپی ہوں، کتنا بڑا گنہگار۔ یہ جب بھی نظر میں آ جائے گا، اپنا قصور، اپنی غلطی جب بھی کسی کے ذہن میں آئے گی، وہ اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھے گا، دوسروں کو قصوروار نہیں سمجھے گا۔ صحابہ کرام تک کی حیات میں ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی نشانیاں ملتی ہے کہ حضرت حنظلہ جیسا جلیل القدر صحابی اپنے گھر سے نکل کر زبان پر یہ الفاظ ہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق سامنے سے آ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ابو بکر میں آپ کو کیا سناؤں، حضور کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، گھر پر آنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ حضور کی مجلس میں جنت سامنے ہوتی ہے، جہنم سامنے ہوتی ہے، حضور کی مجلس میں آخرت سامنے ہوتی ہے، موت سامنے ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھروں پر آتے ہیں موت کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم نے
اپنے گھروں پر آتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے میں منافق ہو چکا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے حنظلہ اگر تمہاری یہ حالت ہے تو یہ حالت تو میری بھی ہے، تب تو میں بھی منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق جن کے لیے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی گئی، ابو بکر صدیق جن کے فضائل کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں اور وہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، کہا حضور کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے حنظلہ ساعتن بعد ساعتن، اے حنظلہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایمان میں ایسا جوش آتا ہے آخرت سامنے ہوتی ہے، کبھی وہ جوش کم ہوتا ہے، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اے حنظلہ میری مجلس میں بیٹھ کر جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ ہونے لگے تب تو تمہارے بستروں پر فرشتے تمہاری ملاقات کے لیے آیا کریں گے۔ یہ حضرات صحابہ ہے، حضرت حنظلہ کو یہ خیال ہے، وہ یہ اپنے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہو گیا، میں سب سے بڑا گنہگار ہو گیا۔ کیا بات ہے، سیدنا عمر ابن الخطاب جن کے الفاظ قرآن بن کر اترے ہیں، سیدنا عمر ابن الخطاب جن کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں یجری الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر ہمیشہ حق بات چلتی ہے۔ عمر جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدلتے ہیں، وہ بڑی منت سماجت کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو کہہ رہے ہیں حذیفہ اللہ کے واسطے بتا دو کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے، کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر کیوں یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اندر اگر یہ بات رہی کہ دوسروں کے گناہ زیادہ ہے، میں تو صاف ستھرا ہوں، تو ہماری کبھی اصلاح نہیں ہو پائے گی، کبھی ہمارے اندر سدھار کی کیفیت نہیں پیدا ہو پائے گی۔ آج سب سے بڑی غلطی ہماری جو ہے وہ یہ کہ ہم نے دوسروں کو تو قصوروار سمجھا، دوسروں کو غلطی پر سمجھا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھا۔ ہمیں دوسروں کی پڑی ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کی لڑکی کیا کرتی ہے، اس کو اپنی زبان میں پنچات کہتے ہیں۔ پنچات، یہ آدمی پنچات کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنی فکر کریں، ہمیں ساری چیزوں کی فکر ہے، فکر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ کسی کو گناہ کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے نفرت مت کرو میرے بھائیوں، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے نہیں۔ پیار کریے گنہگار سے، محبت کریے، ان کے اپنے قریب بٹھائیے، انہیں سمجھائیے کہ بھائی آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ آؤ میں بھی سدھرتا ہوں، آپ بھی سدھر جاؤ، آؤ میں بھی سیدھے راستے پر چلتا ہوں، آپ بھی سیدھے راستے پر چلو۔ گنہگار سے نفرت کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ گناہ سے نفرت ہوگی، ہم بھی گناہ سے بچیں گے اور سامنے والا بھی گناہ سے بچے گا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں اور راستے میں ایک شرابی آدمی شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑا ہوا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب پہنچے سری سقطی، اور وہ کچھ بول رہا تھا اپنے ہونٹوں سے، اور اپنے ہونٹوں سے کان لگا کر جب سنا کہ وہ کیا بول رہا ہے، سری سقطی نے جب کان لگائے تو پتہ چلا یہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ شرابی آدمی، زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ سری سقطی نے کپڑا لیا، پانی لیا اور اس کے منہ کو صاف کر رہے ہیں، شرابی آدمی کے منہ کو صاف کر رہے ہیں، اور یہ بولے چلے جا رہے ہیں سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، او اللہ کے بندے، تجھے پتہ بھی ہے تو کس منہ سے کس بڑی ذات کا نام لے رہا ہے۔ ایک آدمی وہاں بیٹھے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہا ہے، سری سقطی نے اس کا منہ کمپلیٹ صاف کر لیا، کھڑے ہوئے چلے گئے، اور جانے کے بعد جب اس آدمی کو ہوش آیا، اس کے دوست نے اسے بتایا تجھے پتہ بھی ہے تو جب نشے میں تھا کون تیرے پاس آیا تھا، تجھے معلوم بھی ہے کہ کون آیا تھا، کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور وہ تیرے قریب بیٹھے تھے، تیرے منہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اور اپنے کپڑے سے صاف کیا، اور تو اللہ اللہ کر رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا اچھا، اتنے بڑے آدمی کو پتہ چل گیا کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، آج سے شراب نہیں پیوں گا، آج سے شراب۔ یہ سری سقطی کے اخلاق نے اس کو سکھایا
کہ نفرت گنہگار سے نہیں گناہ سے کی جائے. گنہگار کے قریب پہنچ گئے, اس کا منہ صاف کیا. رات میں سر سقطی اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں, وہ آدمی بھی اپنے گھر پر سو رہا ہے, اور سر سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اے سر سقطی, تو نے میرے نام کے احترام میں اس ایک آدمی کا منہ صاف کیا, ہم نے تیری اس خدمت کے سلے میں اس کا دل صاف کر دیا, ہم نے اسے ولی بنا دیا. سر سقطی اس خواب کو دیکھ کر کھڑے ہوئے, تہجد کا وقت ہوا, مسجد میں پہنچے, روزانہ کے معمول کے مطابق تہجد کے ارادے سے پہنچے. دیکھا کہ آج سر سقطی کے آنے سے پہلے دروازہ کھول کر کوئی اور آدمی حاضر ہو گیا ہے, دعاؤں میں رو رہا ہے, اللہ سے منت سماجت کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. سر سقطی قریب آئے تو یہ وہی شخص تھا جس نے کل شراب پی رکھی تھی. سر سقطی قریب آئے اور جب وہ دعا سے فارغ ہوا, سر سقطی کہنے لگے او میرے بھائی تو بہت جلدی کیسے آ گیا, تو کیسے جلدی آ گیا. اب سنو میرے بھائیوں, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نواز دیا تھا کہ اس کو بھی آج ہی رات میں ولایت کا وہ مقام اللہ نے نصیب فرمایا کہ اسے کشف ہو چکا تھا. وہ آدمی کہنے لگا سر سقطی جو خواب تم دیکھ چکے ہو اس کا علم مجھے بھی ہے, مجھے پتا ہے آپ نے کیا خواب دیکھا ہے, اللہ آپ کو بتلا چکے ہیں, اللہ مجھے نواز چکے ہیں, مجھے کیوں سوال کرتے ہو آپ. میرے بھائیوں, گناہ بہت بری چیز ہے, وہ ہمارے لیے بھی بری ہے اور سب کے لیے بری ہے, اس لیے ہم اپنی فکر کریں. میں شروع میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ کر اپنی بات کو میں شروع کر چکا تھا کہ ہمیں سکون کہاں ملے گا, یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی. جواب پورا بیان آپ کے سامنے یہی ہے, گناہ کو چھوڑ دیں گے اور نیک اعمال میں لگ جائیں گے, انشاءاللہ سکون ملے گا. پھر چاہے ہم جھونپڑے میں رہتے ہو, دل کے ہم مالدار کہلائیں گے. پھر چاہے ہم کتنی بیماریوں سے گزر رہے ہو, دل ہمارا پرسکون رہے. اور سب سے بڑی مالداری اور سب سے بڑا سکون دل کی مالداری اور دل کا سکون ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.